دعا کی طاقت ہے. یہ مسلمان وہ بھی صحابہ تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی انہی کی امت میں ہیں. جو چاہے لے لو اللہ سے. دعا بڑی اللہ پاک سے لینے والی چیز ہے. ہماری جماعت تھی فیجی میں تو وہاں سے کچھ 40-50 ساتھی تیار ہو گئے پاکستان آنے کے لیے 4 مہینے کے لیے. اب فیجی سے پاکستان، فیجی دنیا کا آخر ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، وہاں پر وہ فیجی ہے. خیر وہ فیجی سے 40-50 ساتھی تیار ہو گئے، پاکستان وقت لگایا. ان کے بچے بھی عالم بنے اور رائے میں ماشاءاللہ علماء بن کے وہ گئے. خیر تو ایک ساتھی جو تھا وہ تیار ہو گیا تھا اور پھر وہ جناب جانے کا وقت آیا تو اس نے انکار کر دیا. ہماری جماعت کا ایک ساتھی کہنے لگا امیر صاحب آدھے گھنٹے اللہ کے آگے رویا ہوں، یہ پھر تیار ہو گیا یہ تیار ہو گیا. تو ہمیں مانگنا نہیں آتا، ساتھیوں کے بارے میں مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ اسے قبول کر دے، اللہ ان کو بھی لے. پوری امت کے لیے بھی مانگیں. ہمارے نبی سب کے لیے مانگتے تھے، کیا ہم نہیں مانگیں گے؟ ہم ساری امت کے لیے مانگیں گے اور سارے انسانوں کے لیے مانگیں گے. تو میرے دوستو، اللہ نے ہم کو یہ دولت عطا فرمائی، اس کو ہم سینے سے لگا لیں. حضرت مولانا عمر حالت پوری کہنے لگے رائے میں بیان میں، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب نہیں آئیں گے، صحابہ اب نہیں آئیں گے، مگر جو رسول اللہ کی مبارک محنت ہے اس کو سینے سے لگائے گا اللہ ان کے گھروں میں برکتیں بھر دے گا. صحابہ نے سینے سے لگایا، ان کے گھروں میں برکتیں بھر دیں. بھائی زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں تھا اور صحابہ کبھی بھی یعنی زیادہ نہیں ہوئے، تھوڑے صحابہ ہوتے تھے اور لاکھوں کو ان کے سامنے ہوتے. اللہ قدم، اللہ جس کے ساتھ ہو اسے کون شکست دے سکتا ہے. تو میرے بزرگ دوستو، اللہ کو ساتھ لینا ہے. اللہ پاک اور اللہ پاک پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے طریقے کے ساتھ ہوں گے. جو ان کے طریقے لے گا، جو ان کے سینے سے لگائے گا، اللہ ان کے ساتھ. اور اسی طریقے سے بھائی دیکھو، اللہ کے نبی کی مبارک محنت سے یہودی بھی مسلمان، عبداللہ ابن سلام وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. یہودی اور وہ جو تھے وہ جو تھے ایران کے، کیا نام تھا ان کا، سلمان فارسی، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، فارسی تھے. اور اسی طریقے سے کوئی عیسائی تھے. آپ کی محنت سے دنیا میں دین پھیلا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں آدھی دنیا میں اسلام پھیلا، آدھی دنیا میں. اور حضرت معاویہ کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 حصے دنیا میں اسلام پھیلا. آدھا یورپ اسلام میں داخل ہو گیا. اور میرے بھائی اس کے بعد پھر اللہ نے ہم کو یہ دولت عطا فرمائی. اب آپ خود سوچو، ایسی بڑی نعمت جس پہ دعائیں قبول ہوں، ہماری نسلیں بنے اور انسانیت جہنم کے عذاب سے بچ جائے. یہ پوچھیں گے یورپ والے، امریکہ والے، یہ قرآن والے نہیں آئے، رسول اللہ والے ہمارے پاس نہیں آئے، تو میں اور آپ کیا جواب دیں؟ آج ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں. اگر اللہ کے نبی اندر سے آواز دے میرے دین کے لیے کیا کر کے آئے، میرے دین کی محنت میں نے جو کچھ کیا تمہیں معلوم ہے، جو دعا کیا، تو بتاؤ میں کیا جواب دوں گا؟ عمرہ حج کرنا بڑی مبارک صفت ہے، مگر محنت کرنے والے جائیں گے. وہ جاتے تھے، 1.5 سال کی پیدل جماعتیں چلتی تھیں، پھر وہ حج پہ جاتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے. اللہ نے ان کی برکت سے امت کو جوڑ دیا. سال والی جماعتیں اور 1.5 سال والی جماعتیں یہ پورے یورپ میں پھرتی تھیں. رات کو خیمہ لگاتے تھے، وہاں پر مسجدیں اللہ نے بنا دی، امت کو جوڑ دیا، مسلمانوں کو اللہ پاک نے جوڑ دیا. تو میرے بزرگو دوستو، سب سے محبت کرنی ہے اور سب کے لیے دعائیں کرنی ہے. ہم سب کے خیر خواہ ہیں،
دل میں کسی کی بھی نفرت نہ ہو. اللہ پاک کہتے حدیث قدسی ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اللہ پاک نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور جو نرمی پہ دیتے ہیں وہ سختی پہ نہیں دیتے. تو بھائی سب سے محبت کرنی ہے، کسی کو غیر نہیں سمجھنا. ایسے اللہ پاک فرمائے تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، جو تم پہ ظلم کرے اس کو تم معاف کرو، اور جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ چھوڑو. یہ مثال کون بنے گا؟ میں اور آپ بنے گے، سب سے بنے گی. اور بھائی جو بھی ہے ہر عمل اللہ کی رضا کے واسطے، جو بھی کام اللہ کی رضا، کھانا کھانے گھر جانا بیوی بچوں میں مل، اے اللہ تیرے لیے، اے اللہ تیرے لیے، اللہ کی رضا کے بعد. کہتے ہیں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہتے سب سے پہلے جو آگ بھڑکائی جائے گی جہنم میں، ایک آدمی ہوگا بڑا عالم سخی حافظ قرآن. اللہ بلائیں گے تمہیں جو قرآن دیا تھا کیا کیا؟ اے اللہ میں نے تو آپ کی مخلوق کو سکھایا، خیر خواہی کی. اللہ پاک فرمائیں گے غلط کہتا ہے، تو نے شہرت کے لیے کی. اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے. پھر ایک آدمی ہوگا جو سخی ہوگا، بڑا مالدار ہوگا، اور اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں مال دیا، وہ مال تم نے کہاں خرچ کیا؟ اے اللہ میں نے غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں مسکینوں میں خرچ. اللہ پاک فرمائیں گے تو غلط کہتا ہے، تو نے دنیا میں شہرت کے لیے کیا تھا، تو اس کو سخی دنیا میں کہہ دیا گیا، اب دنیا میں تجھے مل گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں. اور جناب اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے. اور ایک تیسرا آدمی ہوگا شہید. اللہ پوچھیں گے بتا کیا کر کے آئے؟ تیرے راستے میں شہادت دے کے آئے، تیرے راستے میں جان لگائی. اللہ پاک فرمائیں گے تو غلط کہتا ہے، تو نے اس لیے شہادت دے گا کہ تجھے لوگ بہادر کہیں کہ بہت بہادر ہے. تو میرے بزرگ دوستو، وہ بہادر کو بھی وہ جناب جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کو بہکایا جائے گا ان 3 قسم کے لوگوں سے. تو میرے بزرگ دوستو، یہ دل کا اخلاص بہت 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 اہم ہے. اے اللہ تیرے، اے اللہ تیرے لیے جو عمل ہے اللہ تیرے لیے، اللہ کی رضا کے واسطے عمل کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے. اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. وہ کہتے ہیں رات سے لے کے صبح تک کی نعمتیں اور صبح سے لے کے رات تک کی نعمتیں، شکر واجب ہے. اس کے لیے دعا بتائی، صبح کو پڑھ لو اللہم ما اسبابی من نعمتی او بیاحد من خلقی کا فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. جو صبح پڑھے گا رات سے صبح تک کی نعمت کا اللہ نے یہ شکر ادا کرے. اور شام کو پڑھنا اللہم ما امسا بی من نعمت او بیاحد من خلقی کا فمنک وحدک لا شریک لک. یہ صبح سے شام تک کی نعمتوں کا شکر. ارے میرے بزرگ دوستو، ہم نعمتوں کو شکر نہیں کر سکتے. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے لاہور میں گشت کر رہے تھے تو ایک آدمی نے اپنی پلکوں کو ہاتھوں سے اوپر اٹھایا، پلکوں کو کہنے لگا میری پلکوں پہ فالج گر گیا، میں دیکھ نہیں سکتا. پلکوں پہ فالج گر گیا، میں دیکھ نہیں سکتا. اور ایسی مولانا محمد احمد صاحب بیان میں ایک دفعہ کہہ رہے تھے رائبڈ والے اسپتال گئے ہوں گے تو ایک آدمی کھانے پہ اس کے بستر پہ کھانا رکھا تھا اور انتظار میں تھا کہ کوئی گھر سے آئے گا مجھے کھانا کھلائے گا. اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، پتہ نہیں ہاتھ سے میں ایک ہی جگہ ہو گئے. اب دونوں ہاتھ نہیں تھے، کوئی گھر سے آئے گا وہ مجھے کھانا کھلائے گا. ہاں بھائی دیکھو دوستو، ہاں ایک میرے عزیز تھے رشتے دار، میں نے انہیں خود دیکھا وہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے.
सीधी करवट पे लेटे हुए हैं तो बाई करवट नहीं ले सकते थे। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अपने आंखों से हम देखते हैं हमारा हाल क्या हुआ। तो अल्लाह से पनाह मांगनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ऐ अल्लाह तो हमें कबूल फरमाए। तो इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने ये दौलत दे दी, ये नेमत दे दी, इसको सीने से लगा लो। जैसे रसूलुल्लाह को हलीमा ने सीने